السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم اور نہم کے تمام طلبہ و طلبات، میں محمد فاروق دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کا سبق پڑھیں گے اور اردو کے سبق میں اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، یہ آج ہم پڑھیں گے اس ریکارڈڈ ویڈیو میں۔ اور اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ان کے مصنف کا مختصر تعارف بتاتا چلوں۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، ان کے مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ ان کی ولادت 1831 عیسوی میں ہے اور ان کی وفات 1912 عیسوی میں۔ شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع باجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا۔ یہاں مولوی عبدالحق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے۔ دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات یعنی پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا، بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے، پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے، جن میں مرآت العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النعش خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پیارے بچوں، میں نے اس سبق کے جو مصنف تھے ان کا آپ کو مختصر تعارف پڑھ کے سنایا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور یہ آپ کی بک میں لکھا بھی ہوا ہے۔ اب میں اس سبق کی ریڈنگ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس سبق کا باقی کا جو کام ہے وہ ہم کریں گے۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختلف رہے اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید کر لی تھی۔ بڑی شان سے رہتے تھے۔ ڈیوڑھی پر سپاہیوں کا گارد، اندر باہر 30-40 آدمی، نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بگھی سواری کو موجود۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا نواب اسفند یار خان کے بیٹے سے بیاہی گئی تھی۔ حسن آرا کی نسبت نواب جھجھر کے خاندان میں ہوئی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں۔ حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا۔ نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر۔ نوکر ہیں کہ آپ نالا ہیں، لونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں۔ غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھیں۔ شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی 2 گھڑی کو چپ ہو کر بیٹھ جاتی۔ کیا ذکر، شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی کہ لگاتار 2-3 فریادیں آئیں کہ بیگم صاحب دیکھیے، چھوٹی صاحبزادی نے میری نئی اوڑھنی لیر کر ڈالی، اب مجھے کون بنا کر دے گا؟ گلاب بلبلا اٹھی کہ ہائے میرا کان خونہ خون ہو گیا۔ باورچی خانے سے ماما نے دہائی دی، اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا۔ سالن کی پتیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کر راکھ جھونک رہی ہے،
شاہ زمانی بیگم نے آواز دی، حسنہ یہاں آؤ۔ خالہ کی آواز پہچان بارے حسن آرا چلی تو آئی، لیکن نہ سلام نہ دعا، ہاتھوں میں راکھ پاؤں میں کیچڑ، اسی حالت میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا، حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔ حسن آرا نے کہا، اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی۔ یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر گھسوٹ لیا۔ بہتیرا خالہ آئیں آئیں کرتی رہیں، ایک نہ سنی۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولیں، بوا سلطانہ، اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو۔ سلطانہ بیگم، باجی اماں کیا کروں، مہینوں سے استانی کی تلاش میں ہوں، کہیں نہ ملتی۔ شاہ زمانی بیگم، اوئی بوا، تمہاری بھی کہاوت وہی ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ سلطانہ، مجھ کو آج تک اطلاع نہیں، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کے داروغہ کو بلایا، مانی جی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں؟ باجی اماں کہاں کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہے، دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ۔ مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئیں، محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوئیں۔ مانی جی تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے؟ محمد کامل کی ماں کوٹھے پر ہے۔ مانی جی میں ان کے پاس اوپر جاؤں گی، دیانت النساء بہو صاحب یہاں آ جائیں گی۔ تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ عصر کی نماز پڑھ کر عسکری نیچے اتر آتی تھی اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ عسکری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کا تعلیم کرانا منظور ہے۔ بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھ کو بھیجا ہے۔ عسکری، دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا۔ میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں، لیکن کیا کروں، نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے۔ مانی جی نے تنخواہ کا تو نام نہ لیا، لیکن دبی زبان سے اتنا کہا کہ بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری کرنے کو موجود ہیں۔ عسکری، یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا۔ بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں، اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی۔ عسکری کی گفتگو سن کر مانی جی لٹو ہو گئی۔ ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، مگر عسکری کی شستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی اور معذرت کی، بھی مجھ کو معاف کرنا۔ غرض مانی جی رخصت ہوئیں اور وہاں جا کر کہا، بیگم صاحبہ استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں۔ تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، گھر میں ماما نوکر ہے، دالان میں چاندنی بچھی ہے، سوزنی گو تکیہ لگا ہے، اچھی خوش گزران زندگی، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ ہے؟ شاہ زمانی بولی، سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی۔ مانی جی لیکن وہ تو ایک ایسی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا، کیا یہاں آ کر؟ مانی جی بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ سلطانہ، کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانی، اس میں قباحت کی کیا بات ہے؟ سلطانہ، خیر حسن آرا وہیں چلی جایا کریں گی۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر عسکری کے گھر گئیں۔ دونوں بہنوں نے عسکری سے کہا، مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجئے۔ عسکری، اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 4 حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں، انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھر دریغ نہ کروں گی۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم عسکری کو اشرفی دینے لگیں۔ عسکری، اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے میں پڑھوائی آپ سے لوں؟ سلطانہ، استغفر اللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ عسکری، ہاں، شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، سو اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو سیر آج سیر مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا، وہ ایک قاب بھر کر نکتیاں لائیں۔
عسکری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور بھری قاب دیانت کو دی۔ سب بچوں کو بانٹ دو، غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر۔ شاہ زمانی بیگم چلی گئیں اور حسن آرا کو عسکری کے حوالے کر گئیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے عسکری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، یہ پورے سبق کی ہم نے ریڈنگ کر لی۔ امید ہے آپ کو یہ پورا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، صحیح ہے نا؟ تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔